کہ جب اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، جب آپ اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو قوم نے مختلف خدا نامزد کیے ہوئے ہیں، کوئی ستاروں کے آگے، کوئی سورج کے آگے اور کوئی چاند کے آگے، یہاں تک کہ کوئی نمرود کے بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے اور کوئی نمرود کے دربار میں سجدہ ریز ہے۔ تو آپ نے ان تمام جھوٹے خداؤں کا رد فرمایا اور قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو میرا ان خداؤں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اس وحدہ لا شریک ذات کو پوجتا ہوں جو کل کائنات کی خالق اور مالک ہے، جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، جو ہر ایک کا رازق ہے، مالک ہے، وہی ہر چیز کو بنانے والا، وہی زندگیاں عطا کرنے والا اور وہی موت بھی دینے والا، اور وہ ایک ذات ہے جس کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ قوم جناب ابراہیم کی باتیں سن کر حیران و پریشان ہے کہ یہ ابراہیم کیسی باتیں کر رہا ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آتی ابراہیم وہ بات کر رہا ہے کہ ایک ذات اتنے کام کیسے کر سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف خدا بنا رکھے تھے، فلاں بت بارش کا ہے، فلاں روزی دینے کا ہے، فلاں زندگی کا مالک ہے، فلاں موت کا مالک ہے، فلاں بارش برساتا ہے، مختلف خدا انہوں نے بنا رکھے۔ ابراہیم نے آ کر بتایا کہ ایک ہی ذات ہے جو آسمان سے بھی بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج بھی اگاتا ہے، یہ ایک ہی خدا کا کام ہے، جس نے پہاڑوں کو بھی بنایا ہے، جس نے سمندروں کو بھی بنایا ہے، سمندروں کے اندر روانی بھی اسی کے کرم سے ہے، اسی کے حکم سے ہے، اسی کی قدرت کا شاہکار ہے، اور یہ پہاڑ بھی اسی کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ بھی میرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم نے آ کر اپنی قوم کو، دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں، تمہارے خداؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بلند آواز سے بولیے ذرا اللہ اکبر۔ پھر قوم نے ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم تو کس خدا کو مانتا ہے؟ وہ تیرا خدا ہے کہاں؟ اچھا، وہ جیسے ہم قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا کہ رخ میرا خانہ کعبہ شریف، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے نا، تو اسی طرح وہ لوگ کوئی سورج کی طرف اپنا منہ کرتا تھا، کوئی ستاروں کی طرف، کوئی چاند کی طرف، کوئی بتوں کی طرف، یہاں تک کہ درختوں کی بھی پوجا لوگ کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا، آپ سن کر پریشان ہو جائیں گے، کہ گوبر ہوتا ہے نا، گوبر، اس گوبر کے اندر سے جو کیڑے نکلتے تھے، ان کیڑوں کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیڑے بھی ہمارے خدا ہیں، لیکن غور کرو اس بات پر کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ جو کیڑوں کو پتھر کے اندر پیدا کر کے ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ انہوں نے سوال کیا ابراہیم تو کس خدا کو مانتا ہے؟ اب ابراہیم نے جو اپنا خدا ان کو بتایا اس کو میرے رب کے قرآن نے کوڈ فرمایا ہے۔ بلند آواز سے بولیے ذرا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
کے خلیل نے اپنے رب کی پہچان یوں کروائی، فرمایا اے دنیا والو، میں تمہارے ستاروں سے بھی بیزار ہوں، تمہارے سورج سے بھی بیزار ہوں، تمہارے چاند سے بھی بیزار ہوں، یہ جو تم بتوں کے آگے جھکتے ہو ان بتوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ جو تم کیڑوں کے آگے جھک جاتے ہو ان کیڑوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ جو تم درختوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہو ان درختوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ جو دنیا کے نامراد خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں ان خداؤں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ قوم کہنے لگی ابراہیم پھر بتا تیرا خدا کون ہے؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، ہمارے لیے فرش بنایا ہے، اور آسمان کو ہمارے لیے سائباں بنا دیا ہے۔ ہائے 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 میرا رب، جس نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، سائباں بنا دیا بغیر ستونوں کے، وہ میرا رب ہے۔ اور سنو وما انا من المشرکین، تم مشرک ہو اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو توحید پرست بن کے آیا ہوں، میں تو توحید پرست ہوں، میں مشرک نہیں، کیونکہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اب جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان عام کر دیا پوری قوم کے سامنے، کسی سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ یہ قوم مجھے مارے گی یا یہ نمرود مجھے پھانسی چڑھا دے گا، کسی بات کا کوئی غم کوئی فکر نہیں، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر میرے رب کی توحید کا علم بلند فرما دیا۔